حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ قال اللہ تعالی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ معزز و محترم حاضرین مجلس اور میرے بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس کے اس گھر میں جمع کیا تاکہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں کہیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا، میں اس مسجد کے ذمہ داران اور آپ باقی حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر حاضری دی، اور جن ذمہ داران نے مجھے یہاں مدعو کیا ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس رب ذوالجلال نے مجھ کو اور آپ کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور جو اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کر کے عرش پر مستوی ہوا، اور وہ رب ذوالجلال جو اپنی تمام خوبیوں اور کمالات میں اکیلا اور تنہا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں ہے، جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، حی لا یموت، ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین اور عزیز سامعین، میرا جو موضوع ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، تو توحید یہ کیا ہے، اس کو میں اور آپ سب سے پہلے سمجھیں، جانیں، پھر اس کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات ایک انسان کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں، وہ ہم آگے چل کر جانیں گے انشاءاللہ۔ تو توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے تمام افعال یعنی اس کے تمام کاموں میں، اور اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت یعنی تمام قسم کی عبادتوں میں ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک ثابت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے وہ کسی اور کے نہیں ہے، جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں، اور جو اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چنے ہیں، وہ صفات اور وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں اور اس جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے اور ایک ماننے اور اپنی عملی زندگی سے اس کو ایک کرنے کا نام توحید ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں آ کر اسی توحید کو سمجھیں، اسی کو جانیں، مانیں اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں، اور اسی پر اپنا خاتمہ کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے۔ اور اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی توحید کی نشر و اشاعت کے خاطر انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کا ایک لمبا سلسلہ اس دنیا کے اندر نافذ کیا، اور انبیاء کرام کی ایک بڑی جماعت کو اس دنیا کے اندر بھیجا جنہوں نے رب کی توحید اور اس کی وحدانیت کو سمجھانے کی خاطر
اپنی قوموں سے ظلم و ستم سہے، اپنی قوموں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت سے طلب کر رہا ہے، اور اسی توحید کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی کہ جو اس توحید کو سمجھ کر آئے گا، جو اس توحید پر عمل کر کے اس پر اپنا خاتمہ کر کے میرے پاس آئے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کی شکل میں اس کو دے گا، اور جو اس توحید کو سمجھے بغیر، اس پر زندگی گزارے بغیر، اس کے بغیر خاتمہ کر کے اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب یا سزا یعنی جہنم کا وہ مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو داخل کرے گا۔ محترم حاضرین اور خواتین، عقیدہ توحید یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے، یہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ اس کائنات میں بہت سارے انسان بستے ہیں، بہت سارے لوگ بستے ہیں، لیکن آپ دیکھیں انسانوں کی اس بڑی تعداد میں، اس بڑے جم غفیر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم لوگوں کو توحید کی سمجھ دی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت و الوہیت میں ایک جانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں اور اس سبق کو سمجھتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، ورنہ دنیا والوں کی اکثریت شرک و کفر میں مبتلا ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی اور معبود برحق سے نا آشنا ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو توحید کی سمجھ سے مالا مال کیا، توحید پر چلنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ معزز حاضرین اور خواتین، یاد رکھیں یہ دولت جو توحید کی دولت ہے، دنیا جہاں کی ساری دولت اور ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے ترازو کے، اور توحید کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، توحید کی دولت اور توحید کی نعمت کا یہ پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں پر یہ بھاری پڑ جائے گا۔ انسان سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید اگر دے دے دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں، عقیدہ توحید کو چھوڑ دے، تو پھر اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انسان سب کچھ چھوڑ دے لیکن عقیدہ توحید نہ چھوڑے، اس کو باقی رکھے، اس کو چنے سب سے پہلے، تو پھر اس سے بڑا کامیاب و کامران انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کو بچانے کے خاطر صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دیں، جس کو بچانے کے خاطر انبیاء اور رسول علیہم السلام نے ہجرتیں کی، آگ میں کودنا گوارا کیا اور اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور اسی توحید کے خاطر اور اسی توحید کی نشر و اشاعت کے خاطر صحابہ کرام نے انگاروں پر لیٹنا گوارا کیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا اسی توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک اور بڑی شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا اسی عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے مالدار گھرانے کے صحابی تھے، ان کو بے گھر کیا گیا، غربت اور فاقے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اسی عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے شہر مکہ والوں نے مارا پیٹا ستایا ظلم کیا اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا اسی عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور اس کو پھیلانے اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء اور رسول علیہم السلام اور صحابہ کرام نے ہر طرح کی قربانیاں برداشت کی، لیکن اس عقیدے سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں انسان کی زندگی پر؟ میرے بھائیو، آدمی کا ایمان جیسا بھی ہو، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، موحد ہو، ہر طرح کے ایمان والے کا اس کی زندگی پر اپنے ایمان کا اثر پڑتا ہے۔ کافر کے کفر کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، مشرک کے شرک کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اور ایک موحد جو عقیدہ توحید کو جاننے، ماننے اور سمجھنے والا ہوتا ہے اس کی توحید کا اثر اس کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ انسان جو ایمان لے کر جیتا ہے
اس کی زندگی ویسے ہی ماحول میں ڈھلتی ہے اور ویسے ہی انداز اور ویسے ہی ڈھنگ سے گزرتی ہے جیسا ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح العقیدہ ہے، توحید کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہماری زندگی میں اور ایسے ہی جتنے بھی اہل توحید ہیں ان کی زندگیوں میں اس توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ چند چیزیں آج میں اس درس میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن مجید کی، جو سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی مثال بیان کی کہ عقیدہ توحید جس کے دل میں پیوست ہو جائے، عقیدہ توحید جس کے دل میں راسخ ہو جائے، مضبوطی سے بیٹھ جائے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جو اپنی زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ قلبی طور پر یقین کرتا ہو کلمہ توحید کا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس کی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دی۔ اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال، ایک کلمہ توحید کی مثال کیسے بیان کی؟ کیسے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی، ایک بہترین درخت سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال بیان کی۔ یہاں پر کلمۃ طیبہ جو ہے، اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ یہ گواہی دینے والا، اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کے جیسی ہے۔ کس درخت کے جیسی؟ اصلھا ثابت، جس کی جڑیں، جس کی بنیادیں، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، زمین کی گہرائیوں میں ہے جس کی جڑیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کی ڈالیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ایسا مضبوط درخت ہے، جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی اور ڈالیاں آسمان کی بلندیوں کو چھوئی ہیں، پہنچی ہوئی ہے۔ ایسے مضبوط درخت جیسی اس مومن کی مثال ہے جو کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اور یہ ایسا درخت ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تؤتی کل وفرعھا فی السماء تؤتی کل حین اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ وہ درخت ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایک بہترین پھلدار درخت ہے کلمہ توحید، جو اس کو قبول کرتا ہے، جس کے دل میں یہ پیوست ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آدمی اپنی زندگی میں ہمیشہ ثمرات، فوائد اور اس کے بہترین نتائج دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہ توحید کا جو درخت ہے وہ آدمی کو کبھی بے پھل یا بے ثمر نہیں رکھتا ہے، ہر موسم میں آدمی کو پھل سے نوازتا ہے، ہر موسم میں آدمی کو بہتری سے نوازتا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ ایسا درخت ہے جو پاکیزہ ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر تہ میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے مضبوطی کے ساتھ، تو پھر وہ آدمی دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے رنج و غم الم اور دنیا میں آنے والی آزمائشیں اس کو ہلا نہیں سکتی ہیں، اور اس کے پائے ثبات کے اندر، اس کی ثابت قدمی کے اندر تزلزل پیدا نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، وہ بھٹکتا نہیں ہے صراط مستقیم سے، وہ چھوڑتا نہیں ہے عقیدہ توحید کو۔ کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، کتنا ہی لوگ ظلم کریں، کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے عقیدہ توحید پر۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے کلمہ توحید کو قبول کرنے کا، کہ آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیاوی مصیبتوں کو ہیج سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، عقیدہ توحید کا جو سب سے بڑا اثر ایک انسان کی موحد کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ موحد کے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ موحد کے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ایک کافر اور مشرک جس نظریے سے دنیا کو دیکھتا ہے، موحد اس نظر سے کبھی نہیں دیکھتا دنیا کو۔ کافر اور مشرک اس دنیا کو ہمیشہ کی آماج گاہ سمجھتے ہیں، اس دنیا کو ہمیشہ کی قیام گاہ سمجھتے ہیں، اس دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اس دنیا کی ترقی کو اصل ترقی سمجھتے ہیں، اس دنیا کی ناکامی و نامرادی کو وہ بدبختی اور بدنصیبی سمجھتے ہیں۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن دنیا کی ناکامی کو حقیقی ناکامی نہیں سمجھتا، اس کی نظر آخرت پر ہوا کرتی ہے۔ مومن دنیا کی نامرادی اور دنیا کی نعمتوں کے نہ ملنے پر
کافی افسوس نہیں ملتا، شرمندہ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرتا، اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوا کرتی ہے۔ وہ دنیا کو فنا ہونے والی سمجھتا ہے، وہ دنیا کو ختم ہونے والی سمجھتا ہے، اور وہ اپنی آخری منزل اور اپنی اصل منزل اور اپنے اصل ٹھکانے کو جنت سمجھتا ہے۔ مومن الگ نظریے سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا اثر موحد کی زندگی میں جو آتا ہے توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے لیے سمجھتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے لیے سمجھتا ہے اور خود کو اللہ کے لیے سمجھتا ہے، خود کو اللہ کے لیے سمجھتا ہے۔ اور ایک کافر اور مشرک کیا سمجھتا ہے؟ ایک کافر اور مشرک کا ایمان اور عقیدہ، ایک کافر اور مشرک کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، تو وہ دنیا کے ہر ذرے ذرے سے ڈرتا ہے، ہر دنیا کی ذری ذری چیز کے آگے جھک جاتا ہے، وہ مخلوقات کی بندگی میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے، وہ کبھی جانوروں کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، وہ کبھی سانپ اور اس کے ہد کے آگے جھک جاتا ہے، وہ کبھی گائے اور بیلوں کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، وہ کبھی مزارات اور مقبروں کے سجدے کرتا ہے، وہ کبھی جھنڈے اور پنجے اور چھلوں کے آگے جھک جایا کرتا ہے، وہ کبھی آگ جلا کر کے دیے کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ کبھی طغروں کا پجاری ہوا کرتا ہے، اور وہ کبھی جنات اور شیاطین کی باتیں مان کر کے ان کے سامنے سجدے کرنے لگتا ہے۔ اللہ کو چھوڑتا ہے جب، عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا ہے جب، تو پھر در در پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب نہیں جانتا تو کائنات کے ہر ذرے میں اسے خدا اور معبود نظر آتا ہے۔ اور موحد عقیدہ توحید کو سمجھنے والا اس جرم سے پاک ہوتا ہے، اس غلاظت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ اپنے ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ سانپ ڈرا سکتا ہے، نہ گائے بیل ڈرا سکتی ہے، نہ کوئی قبر والا ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی طغرا اور چھلا اسے ڈرا سکتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اسی کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اور کائنات کی باقی مخلوقات کو کیا سمجھتا ہے؟ باقی مخلوقات کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ سارے جانور اللہ نے میرے لیے پیدا کیے، ان سب سے فائدہ اٹھانا میرا کام ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کرنا میرا فرض ہے۔ موحد یہ سمجھتا ہے ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاؤں، ان نعمتوں کو استعمال کروں، اور عبادت کس کی کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان کی عبادت کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین سے تمہارے لیے ثمرات اور رزق کا انتظام کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ نعمتیں تم کو کھلانے پلانے، آسمان زمین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ چیزیں تمہارے لیے بطور نعمت پیدا کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہیں۔ چاند، سورج، سیارے، جانور، چرند پرند کی عبادت نہیں، انبیاء، رسل، مقبروں اور چھلوں اور چبوتروں کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے توحید کا جو ایک موحد کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ پھر کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور ایک کافر اور مشرک ہر ذرے ذرے میں خدا مانتا ہے اور اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز عقیدہ توحید کا تیسری چیز جو عقیدہ توحید کا اثر میری اور آپ کی زندگی میں دکھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موحدین کو، اہل توحید کو امن اور سکون سے نوازتا ہے، اطمینان کی زندگی ان کو عطا کرتا ہے۔ جس چین و سکون کے لیے پوری دنیا آج ترس رہی ہے، بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے، لوگ بے چینی اور اضطراب میں جی رہے ہیں، چین و سکون کے متلاشی ہیں، جگہ جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سکون مل جائے، کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس نیت سے کہ شاید یہاں پر مجھے سکون ملے گا، کسی سے بات کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، فون میں کچھ دیکھ کر کے اس سے سکون لینا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لوگ چین و سکون پانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اہل ایمان کو ان کے
مضبوط عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے امن اور سکون دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الرعد کی آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار سن لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا جاننا، عقیدہ توحید کی گواہی دینا، یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا، دوسرے مقام پر سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ یہاں ظلم کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر ایک ظلم کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ کو صحابہ نے ظلم سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم وہ نہیں ہے اس آیت میں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس ظلم سے مراد، کیا تم نے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی وہ نصیحت نہیں پڑھی جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی؟ کیا نصیحت؟ لقمان حکیم نے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، مطلب شرک نہیں کیا، مکمل خالص توحید کے ساتھ ایمان لائے، موحد رہے پوری زندگی، فائدہ کیا ہے پھر ان کا؟ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ یہ بے چینی کی زندگی نہیں گزارتے، پریشانیاں آتی ہیں لیکن ان کو بے چین نہیں کر پاتی، ٹینشن آتی ہے ہر ایک کی زندگی میں، مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکلات صبح و شام ان کے ذہن و دماغ کو کھائے نہیں جاتی، یہ ان مشکلات کو پس پشت ڈال کر اپنی اصل زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن دیتا رہتا ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا، جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ مل گئی، تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی مال و دولت سے، دنیا کی چاپلوسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس کو عقیدہ توحید کی دولت مل گئی، وہ دنیا کے مال و متاع اور دنیا والوں کی چاپلوسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی دولت کا حریص نہیں ہوا کرتا، وہ دنیا والوں کی چاپلوسی نہیں کیا کرتا، وہ دنیا والوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، نہ دنیا والوں کے مال و دولت پر اس کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرعون اور اس کے جو جادوگر تھے ان کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر اور اسی طرح دوسری صورتوں کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ پر آیا ہے قرآن مجید میں، آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، واقعہ پتہ ہے، میں سرسری اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا دعوت کے لیے، تو فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو جادو سمجھا، جادو سمجھ کر اس نے اپنے جادوگر بلا لیے، اس نے اپنے جادوگر بلا لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اس نے جادو سمجھا اور اس کے مقابلے کے لیے اور جادوگر بلائے جو اس کے درباری تھے یا اس کے ساتھ رہنے والے تھے، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، بلا کر کہنے لگا کہ آج تمہیں موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان جادوگروں نے کیا کہا؟ پہلے تو آئے، آ کر انہوں نے فرعون سے گفتگو کی اور کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی ہدیہ، کوئی معاوضہ ہے اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر؟ اگر موسیٰ سے ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی؟ دیکھو دنیا کے مال و دولت مانگ رہے ہیں نا، طلب کر رہے ہیں، دنیا کی دولت پوچھ رہے ہیں، ہمیں اجرت چاہیے، ہمیں ہدیہ چاہیے اگر ہم جیت جائیں۔ تو فرعون نے کہا قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کیا اجرت کی باتیں کر رہے ہو؟ اجرت تو دور، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قریبی بنا لوں گا، ہمیشہ کے لیے اپنا قریبی بنا لوں گا، درباری بنا لوں گا، ہمیشہ میرے دربار میں پڑے رہو، میرے قریبی بن جاؤ۔ جب بادشاہ کے ہمیشہ قریبی رہیں گے تو ایک مرتبہ کی اجرت زیادہ فائدہ مند ہے یا ہمیشہ بادشاہ کے قریب رہنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو ہمیشہ بادشاہ کے قریب رہیں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، ایک مرتبہ کی اجرت سے بڑا فائدہ اس نے بتا دیا، کہا کہ میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔
قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. سارا واقعہ ہے. ان لوگوں نے کہا موسیٰ ہم ڈالیں یا لاٹھیاں تم ڈالتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو. ان کی لاٹھیاں جب ڈالی گئیں سانپ بن گئے, بڑے بڑے اژدہے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ان کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم اپنی عصا ڈالو, تم اپنی عصا کو زمین پر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا پھینکی تو وہ کیا ہو گیا, اس نے بڑا اژدہا بن کر کے ان جادوگروں کے سارے سانپ اور اژدہوں کو نگل لیا. اور ان جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہم سے بڑا جادوگر تو کوئی ہے نہیں, اور موسیٰ نے جو کیا وہ جادو ہے نہیں. موسیٰ نے جو کیا وہ جادو ہے نہیں. جادوگر جادوگروں کو اچھے سے جانتے ہیں. ان جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم نے جو کرتب دکھایا وہ جادو تھا, موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. ایمان لے آئے. پہلے دنیا کی دولت طلب کر رہے تھے, اجرت مانگ رہے تھے, ایمان لے آئے. عقیدہ توحید کو سمجھ لیا, وحدانیت جان لی اللہ کی. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے, آمنتم به قبل ان آذن لکم, ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, اجازت لیے بغیر ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ یہ موسیٰ تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے, اس نے تمہیں جادو سکھایا, اس سے تم کیا کیے, اس کے اوپر ایمان لے آئے. اس کے جادو نے تمہیں ایمان والا بنا دیا, اس کی باتوں میں آ گئے تم. کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اپوزٹ پوزیشن میں, ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک پیر کاٹوں گا, اگر یہ ہاتھ کاٹوں گا تو یہ پیر کاٹوں گا. خلاف میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا, اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا. وہ جو جادوگروں کی ٹیم تھی, وہ جو جادوگروں کی جماعت تھی, کہنے لگی فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, کر لے جو تجھے کرنا ہے. کیا کہا, کر لے جو تجھے کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کر سکتا ہے وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے. دنیا میں ہماری زندگی کے ساتھ تو فیصلے لے سکتا ہے, لیکن ہم ایمان لے آئے. انا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر, ہم ایمان لے آئے تاکہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واللہ خیر وابقا, اور ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے جو سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اب تیرے فیصلوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. شروع میں اجرت کے جو مطالبہ کرنے والے تھے, شروع میں جو دنیا کی دولت کے حریص تھے, اس سے اجرت مانگ رہے تھے, ایمان کیا لے آئے, جانوں کا نذرانہ دے کر چلے گئے اس دنیا سے, عقیدہ توحید کو ساتھ لے کر. توحید کا اثر یہ پڑتا ہے کہ آدمی موت گوارا کرتا ہے, لیکن دنیا والوں کی چاپلوسی, دنیا والوں کی دولت اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دنیا والوں کی دولت اس کو اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی ہے. یہ عقیدہ توحید کا اثر ہے. ایک لمحہ پہلے پیسہ طلب کرنے والے, اجرت طلب کرنے والے جیسے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, کیا کیا, ساری دولت کو ٹھکرا دیا, فرعون کے دربار کو ٹھکرا دیا, سب کو لات مار کر کے جام شہادت نوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط عقیدے کی بنیاد پر. اسی طرح سے میرے بھائی, عقیدہ توحید کا اثر یہ پڑتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. آدمی کی زندگی میں صبر اور شکر آتا ہے. آدمی کا دل صبر کرنے پر مضبوط ہوتا ہے, شکر کرنے پر ابھارتا ہے آدمی کو وہ دل جس دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے, مضبوطی سے بیٹھ جائے. جو توحید کو جان لے گہرائی سے, وہ زندگی کے ساری مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر رب کا شکر گزار ہوا کرتا ہے. رب کا شکر گزار ہوا کرتا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہر دور میں آزمایا ہے, بڑی آزمائشیں آئی ہیں. ایسی ہی ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر فضائل صحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, صحابیہ ہیں, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹا وفات پا گیا. بیٹے کی وفات کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے شوہر باہر تھے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہیں تھے, وہ باہر تھے, انتظار کرنے لگی شوہر کے آنے کا. بچے کو نہلایا دھلایا, تیار کر دیا, کفنا دیا. بچہ انتقال کر گیا, بچے کو بالکل ریڈی کر دیا, تیار کر دیا نماز جنازہ کے لیے, تدفین کے لیے. تیار کرنے کے بعد بچے کو ایک دوسرے حجرے میں رکھ دیا, اور گھر والوں سے کہا ام سلیم نے کہ دیکھو جب ابو طلحہ آئیں گے تم ان سے کچھ مت کہنا, میں بات کر لوں گی. بچے کے سلسلے میں کچھ مت کہنا کہ میرا بچہ انتقال کر گیا ہے, میں بات کر لوں گی ابو طلحہ سے.
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، شوہر آئے حضرت ابو طلحہ، آنے کے بعد ان کی خدمت میں لگ گئیں، ان کو کھانا پیش کیا، کھلایا پلایا، رات کا کھانا کھلانے پلانے کے بعد خود تیار ہوئیں، بناؤ سنگھار کیا، خوبصورت بنی، بن سور کر کے اپنے شوہر کے پاس گئیں، اور اس رات ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجامعت کی، صحبت کی۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ابو طلحہ اگر کوئی ہمیں آ کر کے امانت دے، امانت رکھا ہے ہمارے پاس، اور کچھ دنوں بعد آ کر وہ امانت ہم سے واپس پوچھے لے جانے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ واپس دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا کیوں نہیں دیں گے، امانت رکھا ہی اس نے، امانت والا جب آ کر واپس پوچھے گا ہم دے دیں گے، ہمارا کام یہی ہے امانت کی حفاظت کرنا، جب پوچھے تو دے دینا۔ تو کہا کہ یہی معاملہ تم اپنے بچے کے بارے میں سمجھو، ایسا ہی معاملہ تم اپنے بچے کے بارے میں سمجھو۔ اللہ نے جو اولاد ہمیں دی تھی وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے۔ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے، رات کو صحبت کر رہی ہے ایک ماں اپنے شوہر کے ساتھ، بیٹے کے انتقال کے باوجود صبر کا کیا مادہ ہو سکتا ہے، کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی خاتون رہی ہوگی۔ عقیدہ توحید کا اثر ہے یہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مایوسی نہیں، اللہ سے ناراضگی نہیں۔ عقیدہ توحید نے ان کے دل کو اس قدر مضبوطی بخشی کہ بچہ انتقال کر کے گھر میں پڑا ہوا ہے، شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، شوہر کو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے لے لی، اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے ایسا کیا، اتنا بڑا معاملہ، ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ سے اس قدر خاموش رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے۔ آج کل کی عورتوں کو دیکھیں، واویلا مچاتی ہیں، شور شرابہ کرتی ہیں، چیختی چلاتی اور اللہ کے ساتھ ناشکری والے جملے استعمال کرتی ہیں، اور کبھی کبھی تو کفریہ جملوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ اب شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ کہتی ہیں کہ کھلانے پلانے والا کون ہے، ہمیں پالے گا کون، ہمیں پوسے گا کون، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا۔ گویا اللہ پر ان کا کوئی ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے۔ باپ چلا جائے، بچوں کے سلسلے میں ماں اتنی فکر مند ہو جاتی ہے، ان بچوں کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے گئے ہو، مرے ہوئے شوہر سے یہ سوال کرتی ہے عورت۔ یہ عقیدہ توحید کی کمزوری کا سبب ہے۔ اللہ پر جب ایمان نہیں ہوتا تو مرنے والے کو یہ سب باتیں کہہ کر کے رونا آتا ہے کہ تم چلے گئے اب ہمیں پالے گا کون، شوہر چلا گیا بچوں کو دیکھے گا کون۔ یہ بھی ایک خاتون ہے جس کا بیٹا چلا گیا لیکن صبر کا مادہ دیکھیں، شکر کی مثال دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید دیکھیں، اور اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور دعا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس صحبت میں جو تم نے اس رات کی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، برکت دے تم لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور شکر اور ان کے بغیر شکوہ شکایت کیے اس موقع اور مرحلے کو گزار دینے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بعد میں 9 بیٹوں سے نوازا اور 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ 9 کے 9 حافظ قرآن نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ صبر و شکر کا نتیجہ، عقیدہ توحید نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا، عقیدہ توحید نے اس دولت سے مالا مال کیا، اس گھر کو ایسے آباد کیا۔ تو عقیدہ توحید جس دل میں ہوتا ہے وہ دل کبھی ناشکری اور مایوسی سے بھرا نہیں ہوتا، اس دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری ہوا کرتی ہے اس دل میں، جس دل میں عقیدہ توحید خالص اور راسخ ہو جائے۔ معزز حاضرین، عقیدہ توحید کا ایک بہت بڑا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری جماعت کو اور ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ امامت اور انقلاب کی زندگی سے نوازتا ہے جو قوم یا جو جماعت عقیدہ توحید کو اپناتی ہے، عقیدہ توحید کو سمجھتی، سمجھاتی، لوگوں میں عام کرتی اور خود اس پر ڈٹی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو حکومت اور سربلندی اور غلبے سے نوازتا ہے۔ آج لوگ انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اپنی امامت اور امارت کو قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کوششیں نہیں کر رہے ہیں اور غلط راستوں پر کوششیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا راستہ تو عقیدہ توحید ہے، اس راہ پر کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود غلبے سے نوازے گا، کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا، حکومت سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا، عقیدہ توحید کو
گہرائی سے سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے ایمان۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے جگہ جگہ اپنے ماتھوں کو ٹیکتے پھرنا، کلمہ پڑھ کر کے وسیلے کے نام پر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کلمہ پڑھ کر کے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہنا، یہ توحید نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایسے ایمان کے ساتھ کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ توحید نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اسماء و صفات میں، عبادت میں، ہر چیز میں ایک کرنے کا، کسی کو کسی بہانے سے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور جو ایسا ایمان لائے، اللہ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خلافت دے گا، زمین میں خلیفہ بنائے گا، حکومت سے نوازے گا، سرفرازی کامیابی دے گا، غلبہ دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا۔ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام ہے۔ کہاں تھے صحابہ کرام؟ عرب کے وہ بدو، بکریوں کے چرانے والے، غربت اور فاقے میں زندگی گزارنے والے، کئی تو غلام قسم کے صحابہ تھے۔ اسلام کیا لے آئے؟ عقیدہ توحید کو کیا قبول کیا، اس پر کیا ثابت قدم رہے، اور اس عقیدہ توحید کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت جس تیزی سے ان لوگوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی سالوں میں تختہ پلٹ دیا، اور ان بدو صحابہ کو، ان غلام طبقے کے صحابہ کو حکومت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے سے نوازا۔ یہ ہوتی ہے توحید کی برکت۔ آج لوگ توحید کو چھوڑ کر ہر میدان میں کوشش کر رہے ہیں، اخلاقی میدان میں کوشش، اعمال کے میدان میں کوشش نہیں میرے بھائی، عقیدے کے میدان میں کوشش کرو، توحید کے سبجیکٹ پر کوشش کرو، توحید کو پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بغیر جینا کوئی جینا نہیں، اور اس کے بغیر مرنا جہنم رسید ہونے کا مرنا ہے۔ آدمی جہنم میں چلا جائے گا اگر اس کے بغیر مر جائے۔ موت آدمی کے لیے ناکامی کی موت ہوگی اگر توحید کے بغیر مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے اس توحید کے ساتھ۔ عزت کے لیے لوگ کہاں کہاں مرے جا رہے ہیں، تو عزت کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں شاید یہاں عزت ملے گی، مالداروں کے ساتھ گھوم کر سمجھتے ہیں شاید وہاں عزت ملے گی، اچھے کپڑے پہن کر سمجھتے ہیں شاید کپڑوں سے عزت ملے گی، اچھی گاڑیوں میں گھوم کر سمجھتے ہیں شاید اس سے عزت ملے گی۔ عزت کے لیے آدمی کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے۔ اگر ہم اس عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ اب لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوگا، اتنے سارے مسلمان ہیں پھر عزت کیوں نہیں ہے ان کو؟ اتنے سارے مسلمان ہیں، عزت کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ سارے مسلمان ہیں پھر بھی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ذلت و خارگی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں، یہ مسلمان توحید کے جاننے ماننے والے مسلمان نہیں، یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ ایمان لا کر بھی مشرک ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں۔ ایمان تو ہے ان کے پاس برائے نام لا الہ الا اللہ کا، لیکن یہ مشرک ہیں حقیقت میں، ایسے مسلمان ہیں۔ ورنہ تو حقیقی ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر کیسے نہیں ملے گی عزت؟ اگر نہیں مل رہی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ میرے ایمان میں خرابی ہے، میرے عقیدے میں کھوٹ ہے، میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، میں نام لے رہا ہوں اللہ کا، کلمہ پڑھ رہا ہوں اللہ کی وحدانیت کا، لیکن میرے عمل میں شرک بھرا پڑا ہے، میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صرف دعوے دار ہوں، عملی نمونہ میری زندگی میں اس کا نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ توہمات میں مبتلا ہے، یاد رکھو عقیدہ توحید کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے کہ وہ توہمات اور خرافات میں نہیں پڑا رہتا۔ موحد آدمی توہمات میں نہیں ہوتا۔ توہمات کا مطلب کیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب تو جاؤ، کام نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا۔ موحد اس طرح کے ڈر اور خوف سے بے نیاز ہوتا ہے، اس طرح کے ڈر سے بے نیاز ہوتا ہے، یہ چیزیں نہیں ڈرا سکتی اس کو۔ بلی راستہ کاٹ دی، ڈر رہا ہے، مہینوں سے ڈر رہا ہے، منحوس سمجھ رہا ہے مہینوں کو، ایسا نہیں ہوتا ہے مومن۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان دینا چاہے کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر دینا چاہے، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے خیر کوئی بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔
مومن دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوتا ہے، مومن توہمات اور خرافات سے دور رہتا ہے، اور موحد جو ہوتا ہے اسی کے لیے امن و امان ہے، اور موحد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، سربلندی رکھی ہے، اور موحد جو ہوتا ہے توحید پرست جو جماعت اور طبقہ ہوتا ہے اللہ اسی کو غلبہ اور حکومت سے سرفراز کرتا ہے، اور موحد جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر اور شکر کا جذبہ اور مادہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے موحد جو ہوتا ہے دنیا کی زیب و زینت پر اس کی نظر نہیں ہوتی، دنیا کی زیب و زینت پر اس کی نظر نہیں ہوا کرتی ہے۔ رستم جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کے دربار میں صحابی رسول گئے، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں جو اس بادشاہ کے دربار میں گئے۔ یہ آنے سے پہلے رستم کو پتہ چلا کہ کوئی بدو آدمی میرے دربار میں آ رہا ہے، مسلمان آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آنے والے تھے، تو اس کو پتہ چلا، اس نے سمجھا کہ یہ جو بدو ہیں انہوں نے کبھی بادشاہوں کے دربار نہیں دیکھے اور جو ہے شان و شوکت نہیں دیکھی، ان کو کیا پتا کہ دربار کیسے ہوتے ہیں، لہذا یہ میرے پاس آئیں گے، بات چیت تو بعد میں کروں گا، پہلے ان کو اپنے دربار کی شان و شوکت دکھا کر، بہترین غالین اور خوبصورتیاں دکھا کر مرعوب کر دوں گا ان کو، اور ان کو جو ہے نا اپنی بات سے دور کر دوں گا، اصل جو بات کہنے آ رہے ہیں وہ نہیں کہنے دوں گا۔ غالی نے بچھائی، خوبصورت دربار سجایا، صحابی رسول آئے دربار میں، نظر تک نہیں ڈالی اس کی قالینوں پر، نظر تک نہیں ڈالی اس کے اس سجے ہوئے دربار پر، جو نیزہ ساتھ لے کر کے آئے تھے، جو تلوار، اس سے اس کی قالینوں کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے پہنچ گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ رستم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی عبادت کروائیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی اس تنگ نظری سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں اور آخرت کی بڑی فکر کی طرف لے آئیں، اور ان کے ابدی ٹھکانے جنت کی طرف ہم ان کو لے جائیں، اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس دربار میں آ کر کے تیری شان و شوکت، تیرا یہ مال و متاع، تیری یہ زیب و زینت ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پریشان ہو گیا رستم، یہ کون سی قوم ہے آخر، کبھی دیکھی نہیں ایسی چیزیں، آج دیکھنے کو ملی تو اتنا اگنور کر دیا، اتنا اس کو اندیکھا کر دیا، قالینوں کو چیرتا ہوا سامنے آ گیا۔ بہت دیر تک وہ پریشان رہا۔ تو موحد جو ہوتا ہے اس کی نظر میں یہ سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، موحد جو ہوتا ہے اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، دنیا کی مصیبتوں کو وہ ہیج سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے جنت طلب کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی بہتری اور کامیابی طلب کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی مصیبتوں کو رکھ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ اس سے نجات دے کر کے اور اس سے ہٹا کر کے مجھے جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمانا۔ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، آزمائشوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر صبر کرتا رہتا ہے اور اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور دنیا کی مصیبتیں، دنیا میں ظلم برابر ہوگا، دنیا میں ظلم برابر ہوگا، لیکن اس ظلم پر وہ افسوس نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج لوگوں کو شکوے ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا، نماز پڑھتے ہی مدد چاہیے، نماز پڑھتے ہی مدد چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، اتنی دعائیں کر رہے ہیں ہم، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، ہاں ہم اتنا صحیح العقیدہ ہیں، ہم اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر بھی اللہ نے تو کہا تھا ایک بھی موحد ہوگا تو دنیا کو چلاؤں گا، دنیا تو چل رہی ہے، پھر ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم فی الفور اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ لیکن موحد جو ہوتا ہے، خالص موحد، وہ ایسا نہیں ہوتا، ان آزمائشوں کو اپنی موت تک برابر حصہ سمجھتا ہے اپنی زندگی کا، یہ چلنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ مومنہ عورت تھی، ایمان والی خاتون تھی، مرتے دم تک ظلم رہا اس خاتون کے ساتھ، فرعون کے گھر میں تھی، فرعون رات دن مارتا پیٹتا ظلم و زیادتی کرتا، وہ اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے اس خاتون جنت کے بارے میں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ایک کمزور صنف کے اندر اور کمزور ذات جس کو کہا جاتا ہے عورت کی ذات، اس کے اندر کتنی بہادری دیکھیں، کتنا صبر کا مادہ دیکھیں، صبر کیے جا رہی ہے فرعون کے ظلم پر اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وعملی ہی، اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے، اے اللہ جنت میں میرا ایک گھر تعمیر کر دے۔ جنت میں گھر طلب کر رہی ہے ایمان والی خاتون، مومنہ عورت، فرعون کا ظلم سہتے ہوئے کیا طلب کر رہی ہیں؟ جنت میں گھر، فرعون کے محل میں رہنے والی، وہ فرعون کا محل اس کو نہیں چاہیے، فرعون کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ سوال کس کا کر رہی ہے؟
جنت میں ایک گھر کا. تو مومن کی جو نظر ہوتی ہے, موحد کی جو نظر ہوتی ہے, وہ ہمیشہ رب کی جنت پر ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے, لیکن میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عقیدہ توحید کو گہرائی سے جاننے, سمجھنے, سیکھنے, اس کو پڑھنے, پڑھانے اور لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرنے, اس کی تبلیغ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صبر کے ساتھ اللہ پر کامل یقین, توکل, بھروسہ کرتے ہوئے, اس سے امیدیں وابستہ رکھتے ہوئے, اس سے دعا کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے سوال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی اور سربلندی عطا فرمائے. اللہ عقیدہ توحید کا بول بالا فرمائے. اللہ عقیدہ توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو شرک کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں جانے اور انجانے میں, اللہ ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ان کو توحید کی روشن شاہراہوں پر لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی سمجھ دے کر کے ان کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس خالص عقیدے کے ساتھ, توحید کے ساتھ ہمارے جو اعمال میں کمی یا کوتاہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کی خلا کو پر کر کے ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے. جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. عقیدہ توحید کے ساتھ, کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے, بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرمائے, بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ روزگار نصیب فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ ہمارے یہاں آنے, بیٹھنے, سننے, سنانے کو قبول فرمائے. اللہ اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کی مغفرت اور ان کے اوپر سکینت نازل فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس میں جو ملائکہ شریک ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور اس کے ذریعے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.